بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کلاس 10 فیڈرل بورڈ، آج ہم پیرنگ اسکیم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ انتہائی اہم چیزیں اور آپ کی گزارش میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ ایجوکیشن ود حمزہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو تمام لوگوں کو فری آف کاسٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرووائڈ کرتا ہے فار یور اسٹڈی پرپز۔ اور گروپ کا اس ٹائم اللہ کا شکر ہے 70-80 گروپ ہمارے چل رہے ہیں، مور دین 80 to 90,000 کی آڈینس ہمارے پاس گروپ میں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے چینل ہمارا 40-45 تقریباً مور دین 45,000 اس ٹائم ہمارا چینل ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہماری یوٹیوب کی ماشاء اللہ آڈینس ہے، پھر فیس بک ہے، انسٹا، ہم اللہ کا شکر ہے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہم موجود ہیں۔ تو آپ گروپ جوائن کریں، گروپ میں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، ایچ اینڈ ایوری ڈیٹا آپ کو فری آف کاسٹ ملے گا۔ جو پیرنگ اسکیم میں گرامر کے لیکچر بتائے جا رہے ہیں، جو بھی چیز بتائی جائے گی اس کا لیکچر وہاں پہ موجود ہوگا۔ ایجوکیشن ود حمزہ کی پلے لسٹ پہ جائیں، اردو کی کلاس 10 کی پلے لسٹ کھولیں، آپ کو سارے لیکچرز مل جائیں گے۔ اور دوسری بات، ایک اور چیز یاد رکھیں کہ جو آپ کے پاس اس کے نوٹس ہیں ریٹن، میرے اپنے بنائے ہوئے نوٹس، وہ بھی تمام اس میں لگ چکے ہیں، وہاں سے آپ کو فری آف کاسٹ مل جائیں گے۔ اب بلا تاخیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ 75 نمبر کا پیپر ہوگا جس میں اردو کے آبجیکٹیو کا آئٹم، معروضی کا کیا آئٹم ہوگا سر، یہ آپ کو بہت اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جمع مکسر اور جمع سالم، یہ میں بہت اچھا لیکچر ریکارڈ کرا چکا ہوں، 1 نمبر کے اس میں سے MCQ آئے گا۔ پھر آپ کے پاس دو معنی الفاظ آئیں گے، زو معنی، ٹھیک ہے جی، ڈیول میننگ مطلب ہوگا، اس میں سے ایک MCQ، اس کا بڑا اچھا لیکچر لگا ہوا ہے۔ مترادف الفاظ آئیں گے، اس کا 1 نمبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس تراکیب لفظی، یہ میں نے ایک ٹرک سے یہ کروایا، تراکیب لفظی بہت ہی آسان سمجھا چکا ہوں، اس کا 1 نمبر کا MCQ آئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس مرکب تام، جس میں جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ دونوں آتے ہیں، اسمیہ اور فعلیہ، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کے پاس 2 MCQ آئیں گے، بہت اچھا لیکچر اس کا بھی لگا ہوا ہے، ٹرک سے سمجھا رہا ہوں۔ پھر رموز و اوقاف، رموز رمز کی جمع، اوقاف وقت، ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ کے پاس پنکچویشن میں سے ایک MCQ آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جملے کی ساخت روزمرہ اور محاورہ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کے پاس ایک MCQ آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نظم بالحاظ موضوع، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کے پاس ایک MCQ آئے گا۔ سارے لیکچر ریکارڈ ہے، کوئی ایسا لیکچر سنگل ون نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے گا۔ نظم بالحاظ حیت، یا آپ کے پاس مخمس مسدس مربع میں سے ایک MCQ لازمی پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد 10ویں نمبر پہ جو آپ کے پاس ایٹم ہوگا، نظم غزل کے اجزاء، مصرع نظم غزل کے اجزاء، یہاں سے آپ کے پاس 2 MCQs ہوں گے۔ اصناف نظم کے محاسن، اصناف نظم کے محاسن، اسی کے ساتھ آپ علم بدیع کو بھی جوڑ لیں، جتنی بھی آپ کی صنعتیں ہیں، بہت اچھا لیکچر ریکارڈ ہوا ہوا ہے، یہاں سے آپ کے پاس 3 نمبر کے MCQs آئیں گے۔ تو دیکھیے گا، 1 اور 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، انشاءاللہ 15 نمبر کی آپ کے پاس یہی معروضی رہے گی، یہی MCQs رہیں گے، یہی آبجیکٹیو رہے گا، اللہ نے چاہا۔ اور 19-20 کی فلیکچویشن تو چلیں مان لیتے ہیں، پیپر بنانے والے تک بھی ہے، لیکن 21 نہیں جائے گا، آپ کو مور دین 95% کی میں شیورٹی دیتا ہوں۔ اس کے بعد حصہ دوم جو ہمارے پاس آبجیکٹیو کو ہوگا، اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے کیا آئے گی، عبارت، کسی بھی چیپٹر کی آپ کو 150 سے 200 ورڈ آئیں گے، 8 سوال ہوں گے، ان کے آنسر وہاں سے فائنڈ آؤٹ کرنے ہوں گے، وہ آپ کے پاس آئے گی 16 نمبر کی، 8 سوال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس حصہ نظم اور حصہ غزل، یہ گٹھا 5 شعر آئیں گے، یہاں سے 5 شعروں میں سے آپ کو 10 سوال، مطلب 5 سوال آئیں گے 10 نمبر کے، شعر ہوں گے 5، نظم غزل کے مکس ہوں گے، نیچے 5 سوال آئیں گے، ہر ایک شعر کا الگ سوال ہوگا، اس میں وہ آپ سے کوئی سند پوچھ سکتا ہے، اس میں کافی ردیف کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، گرامر کا کوئی آئٹم بھی پوچھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے، جیسے دا جعفری کا شعر ہے، یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، تو اب یہ پوچھ سکتے ہیں شعر میں دا جعفری کس کے ساتھ چلنے کو فخر محسوس کر رہی ہے، تو یہ چیزیں ایزی سی ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ ویسے بھی وہ تیار کریں گے نظمیں غزلیں تو یہ ہو جائے گا۔ پھر حصہ قواعد جو آپ کے پاس سبجیکٹو میں آئے گا، وہ 8 نمبر کا ہوگا، اس کے لیے آپ نے اچھے آئٹمز کون سے تیار کرنے ہیں، سب سے پہلے تو سنتیں تیار کریں وہاں کی، نو مطلب اینی تھنگ وداؤٹ، آپ نے جو ہے نا ان کے لازمی تیار کرنی ہے سنتیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رموز و اوقاف کو دیکھنا ہے،
یہ آپشن دیکھیں نظم غزل کے اجزاء ناصر جن پہ میں نے ٹک لگایا یہ آپ نے حصہ قواعد کے لیے لازمی پڑھنا ہے. پھر یہ آپ کے پاس یہ پورشن کتنے نمبر کا ہے 16 10 26 اور 8 یہ آپ کے پاس ہے 34 نمبر کا. بیسیکلی سبجیکٹو پورا اس کا ہے 60 نمبر کا ہے لیکن حصہ سوم اور دوم میں کنورٹ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے حصہ سوم جس میں آپ کے پاس 2 نثر پارے آئیں گے آپ کی چیپٹر کے پیراگراف ہوں گے کوئی. ٹھیک ہے. ان کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی چھوٹا سا کوئی اتنا بڑا میٹر اس میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد نظم کی تشریح بھی آپ کے پاس کتنے نمبر کی آتی ہے 4 نمبر کی. دیکھیں 24 نمبر 34 وہ ہو چکے ہیں تو 26 یہاں پہ مزید ہمیں کور کرنے پڑیں گے. پھر اس کے بعد غزل کی تشریح یہ بھی آپ کو غالباً آتی ہے کتنے نمبر کی 4 نمبر کی 4 4 8 4 12. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس بڑا امپورٹنٹ آئٹم ہے یہاں پہ خط یا درخواست مطلب 2 کوشچن ہوں گے ایک کرنا ہوگا خط درخواست یا رپورٹ. ساتھ رپورٹ بھی ہو سکتی اور خاکہ نویسی بھی ہو سکتی خاکہ بنانا کہانی لکھنا خاکہ نویسی. ٹھیک ہے جی. یا تو خط درخواست آئے گی یا رپورٹ اور خاکہ نویسی سب ان تمام چیزوں کے لیکچر موجود ہیں. رپورٹ کا لیکچر بھی لگا ہوا ہے خاکہ نویسی کا بھی خط درخواست کا بھی. آپ کوشش کریں خط درخواست سیکھنے رپورٹ کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا. بہت آسان سا کام ہے. یہ آپ کے پاس کتنے نمبر کی ہوگی 5 نمبر کی. اور آخری جو آپ کے پاس آئٹم ہوگا وہ ہوگا مضمون آپ کے پاس 2 آئیں گے ایک کرنا پڑے گا 9 نمبر کا مضمون ہوگا. اور وہ 9 نمبر کا جو آپ کو مضمون آئے گا اس میں بورڈ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ آپ کو پوائنٹس دے دے. اگر فار ایگزامپل آپ کو سائنس انگلش میں آتے ہیں تو ان کو پوائنٹس دے دے گا جی آپ نے انہی پوائنٹس میں لکھنا ہے. 250 سے 300 ورڈ آپ کو مضمون کے لکھنے پڑیں گے. 9 5 14 4 18 18 4 22 اور 4 26 یہ 26 ہو گئے 26 8 کتنے ہو گئے 34 10 44 16 آپ کے پاس 60 اور وہ 15 آلریڈی آپ کو کاؤنٹ کروا چکا ہوں. اردو کا پیپر انشاءاللہ یہ جو آبجیکٹیو کا آئٹم بتایا گیا انہی پہ ہوگا. اس سے بھی کوئی چیز بیان نہیں جاتی. مزید کوشش کریں گے کوئی لیکچر ریکارڈ کروا کے امپورٹنٹ نظمیں غزلیں آپ کو بتا دی جائیں. یہ لیکچر لازمی سنیں آبجیکٹیو کا آئٹم کلیئر کریں. وداؤٹ گرامر اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اردو کا پیپر اچھا کر سکیں. امید ہے بات آپ کے پلے پڑ چکی ہے. دعا میں یاد رکھیں.